السلام علیکم دوستوں، میرا نام عدنان روف راجپوت ہے، پاکستان ٹریولنگ پیشن رمضان سیریز کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خلاصۃ القرآن کا آج پارہ نمبر 5 کا خلاصہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جائیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 5، چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ 5ویں پارے کے شروع میں اس بحث کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرط یہ کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ کہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کر لو، ان کا مہر مقرر کیا ہوا ادا کر دو۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان الفاظ سے بعض حضرات متع کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، مگر یہ استدلال بالکل باطل ہے۔ اس آیت میں نکاح شرعی کا ذکر ہے، متع کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں متع کا رواج تھا، چونکہ اسلام کے احکام بتدریج نازل ہوئے، اس لیے ابتدائی اسلام میں یہ رواج باقی رہا، لیکن بعد میں واضح طور پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں متع کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین اس پارے میں آئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ تیسرے رکوع میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ گھر میں قوامیت، حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہوگا، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو، اسے انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سربراہی کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دے دیا جائے، بلکہ کا باہمی تعلق ایسا ہوگا جیسے رائی اور رعیت کا ہوتا ہے۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اگر عورت اکھڑ مزاج، نافرمان اور سرکش ہو تو اسے براہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے۔ اگر واعظ و نصیحت اس پر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے، اسے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو انتہائی اقتدام کے طور پر واقعی سرکشی اور بے راہ روی کی صورت میں حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینا مناسب ہوگا کہ قرآن کے مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں، شہری بھی، دیہاتی بھی، جنگلی بھی، صحرائی بھی، شریف الطبع اور اکھڑ مزاج بھی، با کردار بھی اور بد کردار بھی۔ اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی، بلکہ صرف اس عورت کی پٹائی کی اجازت دی ہے جو اس کے علاوہ دوسری کوئی زبانی نہ سمجھتی ہو، اور ظاہر ہے پسماندہ معاشروں میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو پٹائی کے بغیر براہ راست پر نہیں آ سکتی، لیکن وہ ظالم مرد چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشیانہ انداز میں عورتوں کی پٹائی لگاتے ہیں۔ ان کے اس ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 2، گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کے تدابیر بتانے کے بعد 5ویں رکوع میں اجتماعی زندگی کی درستی کے لیے ہر چیز، ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ احسان کی بنیاد باہمی خیر خواہی، امانت، عدل اور رحم دلی پر ہے۔ آیت نمبر 58۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام حق، عدل اور مساوات کا دین ہے، اور وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عثمان بن طلحہ کا مشہور واقعہ ہے، جو کعبے کے کلید بردار تھے۔ ان سے فتح مکہ کے موقع پر چابی لی گئی۔ بعض مسلمان نے کلید بردار ہونے کا شرف حاصل کرنے کی تمنا ظاہر کی، مگر اللہ تعالیٰ نے کلید کعبہ واپس کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ پھر وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے، جسے مفسرین نے 6 رکوع کے بعض آیات کے شان نزول کے طور پر ذکر کیا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان منافق اور یہودی کا مقدمہ جب حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔
منافق نے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رجوع کیا اور آپ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس پر منافقین نے بڑا شور غوغا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہو، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد ہی اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، لیکن ظاہر ہے منافقوں کو رسول کی اطاعت بڑی گراں محسوس ہوتی ہے۔ آیت نمبر 60 سے 65۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ اپنی نیت خالص رکھیں اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں۔ پھر بڑے جذباتی انداز میں انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے، جبکہ یہ صورت یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد، خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے۔ آیت نمبر 75۔ چونکہ عام طور پر موت کے خوف جہاد کے میدان میں نکلنے سے ایک بڑی رکاوٹ بنا ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، گھر میں، مضبوط قلعوں میں، نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بنانا ہے اور نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ آیت نمبر 78۔ جہاد و قتال کی ترغیب کے بعد مسلمان کو منافقین کی تدبیروں اور سازشوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ سنگدل گروہ ہے جس نے اسلام کا جامع زیب تن کر کے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، اس کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں بھی یہی گروہ پیش تھا۔ مسلمان ان ارمان نصیبوں کے بارے میں فیصلے کرنے میں متردد تھے کہ سورہ نساء کا وہ حصہ نازل ہو گیا جس میں ان کی ذلت آمیز حرکتوں، خفیہ منصوبہ بندیوں اور بغض و حسد پر مبنی کارروائیوں کا پول کھول دیا گیا، اور ان کے بارے میں واضح فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان کا اسلام اور مسلمان سے کوئی تعلق نہیں، تاکہ ان اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان حد فاصل قائم ہو جائے اور مسلمان منافقوں کے بارے میں یک آواز ہو جائے، ان کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ باری تعالیٰ کے حاکمانہ بیان کا انداز ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے الٹ دیا ہے۔ آیت نمبر 88۔ یعنی اے مسلمانوں، تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ انہیں قتل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، دوسرا اگر وہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے نفاق اور معیشت کی وجہ سے کفر کی طرف واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کی حقیقت سے پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، وہ منافق یہ چاہتے ہیں جیسے وہ خود کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ، بس ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، بس اگر وہ اعراض کریں تو انہیں پکڑو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کرو اور کسی کو رفیق اور مددگار نہ ٹھہراؤ۔ آیت نمبر 89۔ 10ویں رکوع میں مومن کے قتل عمد کی سزا بتائی گئی ہے، اس کے لیے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے، جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب ہوا اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 93۔ اس آیت سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن کو قتل کرنے والا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ دائمی عذاب کا مستحق ہے، لیکن بالاتفاق یہ ظاہری معنی مراد نہیں، دائمی عذاب کا مستحق صرف وہ شخص ہوگا جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے گا، کیونکہ ایسا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔
قتل عمد کی سزا بیان کرنے کے بعد دوبارہ جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو بار بار جہاد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد امت اسلامیہ کی عزت اور سعادت کا راستہ ہے۔ اگر امت جہاد سے کنارہ کشی کر لے گی تو اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ہجرت بھی جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ چنانچہ 11ویں رکوع میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا اور اس حالت میں اس سے موت آ جائے گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 97۔ بعض روایت میں ہے جب آیات ہجرت نازل ہوئی تو حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سخت علیل تھے وہ پریشان ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل تو تھے نہیں۔ اپنے بیٹوں سے کہا مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے چلو، میں مکے میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا۔ انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینہ لے جانے لگے، لیکن مکہ سے نکلتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر بھی اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 100۔ ہجرت و جہاد میں خوف و خطرے کا سامنا ہوتا ہے، اس لیے 12ویں رکوع میں صلاۃ الخوف اور صلاۃ المسافر کا ذکر ہے۔ 13ویں رکوع میں اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر بہتان لگا دیا اور اس کے اقربا نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کر لیا۔ قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے کہ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ اور آپ کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وکالت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے، آپ دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں اور اللہ سے معافی مانگے، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 105 106۔ یہ آیت اور یہ واقعہ عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ایک یہودی اور مسلمان منافق کے تنازع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان مسلمان کی طرف ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نہ صرف تنبیہ کی گئی بلکہ اس تنبیہ کی قیامت تک کے لیے قرآن میں بھی ذکر کر دیا گیا۔ ان آیات کے نزول کے بعد یہ شخص جس نے چوری کی تھی مکہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ اس لیے 15ویں رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کفر و شرک ہے، اور جس کا کفر و شرک پہ انتقال ہو جائے اس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں۔ آیت نمبر 116۔ اس کے بعد متعدد آیات میں انسان کی سرکشی کا سبب بتلایا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اس کو ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے۔ پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ ہدایت اس کو ملے گی جو ان کے راستے کی اتباع کرے گا۔ 16ویں رکوع میں دوبارہ عورتوں کا تذکرہ ہے جس میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے، صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ 5ویں پارے کی آخری رکوع میں دوبارہ منافقین کی مذمت ہے اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ شکر الحمدللہ رب العالمین، پارہ نمبر 5 کا بھی اختتام ہو گیا ہے، اور میری دعا ہے کہ میرا پڑھنا آپ کا سمجھنا اللہ قبول کرے، اور جو میں پڑھ رہا ہوں اسے میں اپنی زندگی میں بھی استعمال کروں اور اس کو نافذ کروں، اور آپ کو بھی پروردگار اس پر سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العلی العظیم، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ اگر آپ ایسی ویڈیو مسلسل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس گھنٹی کے بٹن کو آل کے آپشن کے ساتھ دبائیں۔ جزاک اللہ۔